آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے ایمانیات و عبادات۔ آج کا ہمارا 5واں عنوان ہے ارکان اسلام۔ صفحہ نمبر 13 ہے۔ بیٹا آج ہم صفحہ نمبر 13 پر اسلام کے ارکان کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے تو ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ستون کے ہیں۔ جس طرح کوئی عمارت ستون کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہمارا دین اسلام بھی ایک عمارت کی مانند ہے جو ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ۔ بیٹا کلمہ طیبہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس میں کس کا ذکر ہے؟ توحید اور رسالت کا۔ کس کا؟ جی ہاں، توحید اور رسالت کا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز۔ تو بیٹا نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار حکم دیا ہے اور نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم دن اور رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ نام کیا ہے ان کے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ۔ بیٹا روزہ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم لفظ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے کسی کام سے رکنا۔ مطلب کہ روزہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نام ہے روزہ۔ نمبر 4 ہے اسلام کا چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا، کسی چیز کو پاک کرنا۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو اور یہ مال انہیں جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو، ٹھیک ہے؟ بیٹا زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے بھی ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ مال پاک ہو جاتا ہے، مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کا 5واں رکن ہے حج۔ تو حج کے کیا معنی ہیں؟ زیارت کرنا۔ حج کے کیا معنی ہے؟ کہ زیارت کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ اور حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ حج کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج گناہوں کو اس طرح سے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ بیٹا یہ تھے ارکان اسلام۔ ان میں جو اہم باتیں تھیں ان کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 15 کی طرف۔ صفحہ نمبر 15 پر ہمارے 2 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے درست جوابات پر دائرہ لگائیے۔ تو بیٹا یہ آپ نے خود کرنے ہیں حل اس کتاب پر۔ پہلے آپ بلند ہوانی کریں گے، اچھی سی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 15 اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ صفحہ نمبر 16 ہے
اس پہ دیکھیں آپ سوال نمبر 3 سوالات کے جوابات۔ یہ ہمارے 8 سوال ہیں، آج ہم نے یہ مکمل کرنے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ یہ آپ دیکھیں سوال نمبر 1، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا ارکان اسلام سے مراد اسلام کے وہ ارکان ہیں جن میں سے کسی ایک کے بغیر بھی اسلام نامکمل ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کلمہ طیبہ میں کن 2 باتوں کا بیان ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں، کلمہ طیبہ میں توحید اور رسالت کا بیان ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مسلمانوں پر دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ سوال نمبر 4، نماز کو اللہ کی بہترین عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے وہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب اس کا ہے، زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ پیسہ یا سامان تجارت موجود ہو۔ سوال نمبر 6، زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، حج کے کیا معنی ہیں اور یہ کن لوگوں پر فرض کیا گیا ہے؟ تو حج کے معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا، اور یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں۔ سوال نمبر 8 آج کا ہمارا آخری سوال ہے کہ حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج گناہوں کو اس طرح سے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ بیٹا یہ تھے ہمارے ارکان اسلام۔ آج ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا ہے۔ صفحہ نمبر 13 اور 14 کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 15 آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے، اور صفحہ نمبر 16 کے سوالات و جوابات آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے اور آپ کو جو دیا گیا ہے کام آپ وہ بہت اچھے سے یاد کریں گے۔ جزاک اللہ۔